السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ و معزز علماء و معظم حضرات، جیسا کہ آج کے جلسے میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے اس اسٹیج سے بہت سارے پیغامات اور ایجنڈا حکومت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مجھے بہت کچھ اس سلسلے میں بیان نہیں کرنا ہے، بقیہ سبھی حضرات اپنی اپنی بات رکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ بہت سارے امور ہیں ایجنڈے کے ماتحت، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے اس دور میں جتنے بھی قانون نافذ کیے جا رہے ہیں یا جو بھی ان کی حکومت کی پلاننگ ہے، وہ زیادہ تر اقلیت اور مائنورٹی کے خلاف ہی جا رہا ہے۔ یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ زیادہ تر قانون وہی بنایا جا رہا ہے جس سے مسلم حضرات کو پریشانیاں ہوں۔ میں بہت سارے امور پر گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب مدارس تک بھی بات پہنچ چکی ہے۔ جس مدرسے میں، جس جامع میں، حوزے میں بیٹھ کر آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، آنے والے زمانے میں حکومت کی نگاہیں ان تمام جامع اور مدارس پر بھی ہیں۔ لہذا اس کے لیے بھی ہمیں ایک مضبوط اور مستحکم آواز بلند کرنی چاہیے، تاکہ اگر ان کا ارادہ ہو تو وہ اپنے ارادے کے لیے پھر سے غور کریں اور ہمارے یہ مدارس، ہمارے حوزے، ہمارے یہ تمام مدارس مدرسے مستقبل تک کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اور بھی روزگار کا مسئلہ ہے، زردوزی بیچارے زردوز مستقل پریشان ہیں۔ ہمیشہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ نے مرزا اطہر صاحب قبلہ تابہ سراہ کی زندگی سے ہی اس آواز کو اٹھایا، ان کی روزگاری پر گفتگو کی، حکومت تک ان کے پیغام پہنچائے، لیکن بہت کم سنوائی ہوئی، وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، میں ان باتوں کو صرف دہرا رہا ہوں تاکہ حکومت تک یہ باتیں پہنچیں۔ ایک بات جو برادر جناب ڈاکٹر مرزا یعصوب صاحب قبلہ سے بھی بات ہوئی ہے، اور یہ سبھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی کی کہ چھوٹی قوم کو ریزرویشن مل رہا ہے، تو کیوں نہیں شیعہ قوم کے لیے بھی یہ آواز اٹھائی جائے کہ کم سے کم ہمارے اوپر بھی نظر کرم ہو حکومت کی اور ہمیں بھی ریزرویشن دیا جائے، تاکہ ہمارے قوم کے بچوں کو اور ہمارے قوم کا مستقبل روشن ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا یعصوب عباس صاحب، صدر جلسہ جناب سید صائم مہندی نقوی صاحب قبلہ، ڈائس پہ موجود علماء حضرات، دانشوران اور سربراہ ارد قوم اور ہمارے ساتھی، بہت ہی صحیح وقت پر یہ اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی جتنے بھی لوگ ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ملک میں یکجہتی ہو، آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کا بھائی چارہ ہو، ہم آپ کی عزت کریں، آپ ہماری عزت کریں۔ اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو اس لیے نہیں ملی ہے کہ ہم آپ کی آزادی میں دخل ڈالیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے، میں کسی سرکار کو یا کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ماحول ہے وہ عجیب سا ماحول ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو کبھی، میرا ماننا ہے کہ جو بھی حاکم رہا ہو، حکمران رہا ہو، چاہے بابر ہوں، چاہے اکبر ہوں، چاہے جو بھی رہے ہوں، وہ اسلام کے جاننے والے تھے، اور وہ اتنا جانتے تھے کہ جہاں پر بھی مسجد بنے گی وہ غصب کی ہوئی زمین پر نہیں بن سکتی، اور کم سے کم غصب کی ہوئی زمین پہ نہیں بن سکتی، اور دوسرے سب سے بڑی بات ہے کہ ایسی جگہ پہ بھی نہیں بن سکتی جو کہ نجس ہو، جو کہ ناپاک ہو، یا کسی کے عبادت گاہ کو بھی توڑ کے نہیں بن سکتی۔ ہمارے ہاں وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اور لیکن ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ تمام مندر توڑ کے ہی سب مسجد بنائے گئے۔
یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس کی ہم لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے۔ اور بہت اچھی بات حسنین صاحب نے کہی، صدف صاحب نے کہی کہ ایک بہت اچھا ہمیں تمام جو ہمارے اور مذاہب کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس بات پر ہم طے کریں کہ اس طرح کا ماحول ملک میں نہیں بننا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بے شک جتنا ضروری مذہب ہے اس سے زیادہ ضروری آپسی بھائی چارہ ہے۔ مذہب بہت ہی پرسنل میٹر ہے، یہ کوئی سڑک پہ بتانے کا مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہندو مسجد میں نہ جائیں یا کرسچن وہاں گرجا گھر میں نہ جائیں۔ تو یہ ایسے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے جو بھی مجلس عاملہ کے ممبرز ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی پہل کی ہے۔ میری گزارش ہے مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ سے اور یاسوب عباس صاحب سے کہ اس کے لیے ایک ڈیلیگیشن ملے، پرائم منسٹر سے ملے، کیونکہ پرائم منسٹر اس کے اندر جب سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو جب آپ اس بات کو رکھیں، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ بات نہ آ پا رہی ہو یا وہاں تک نہ پہنچ پا رہی ہو اس طرح سے جیسا کہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے ملک کا عام ناگرک سمجھانا چاہتا ہے۔ جب آپ اپنی بات رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے سمجھ میں آئے کہ آج ملک میں یکجہتی ضرورت ہے، آج ملک میں ایکتا کی ضرورت ہے، ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، ملک میں انجینئر، ڈاکٹر اور ہمارے دانشوران پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اور اس کے لیے بہت اچھی پہل آپ لوگوں نے کی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور بھی جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ عبادت گاہوں کا تحفظ ہو، چاہے حجاب کا معاملہ ہو، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہندوستان بنے جس میں اللہ اکبر کی بھی آواز آئے، ہنومان چالیسا کی بھی آواز آئے، اس کے اندر گاڈ از گریٹ کی بھی آواز آئے، لیکن کبھی دونوں یہ تمام آوازیں آپس میں نہ لڑیں، بلکہ یہ تمام آوازیں جب اوپر جائیں تو سب یہی کہیں کہ اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، گاڈ ایک ہے، وہ مہان ہے، ہم مہان نہیں ہیں۔ آئیے اس ماحول کو بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحیم لکم دینکم ولی دین۔ میں نے اللہ کے کلام کے ایک آیت کے جز سے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے۔ دنیا آج سیکولرزم کا نعرہ لگا رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، جب والدین اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو خالق کتنا سمجھتا ہوگا۔ سب سے پہلے اس آیت کے ذریعے اس نے سیکولرزم کا درس دیا۔ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اگر سیکولرزم کی ڈیفینیشن کسی کو چاہیے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین تمہارے لیے۔ جیسا کہ ہمارے منیجر صاحب نے کہا، ایسا ملک ہونا چاہیے، ایسا وطن ہونا چاہیے جہاں ہنومان چالیسواں کی بھی آواز آئے، نعرہ تکبیر کی بھی آواز آئے، اذان کی بھی صدائیں آئیں، گرجے کی بھی آئیں اور چرچ کی بھی آئیں۔ یہ مرکز تبھی ہوگا جب سب کے دلوں میں یہ آیت راسخ ہو جائے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس وقت دین کے موضوع پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے، خاص ایجنڈے کے تحت اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ ایجنڈا میرے سامنے دوبارہ پھر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں 6 تجویزیں ہیں، 6 ایجنڈم ہیں، اور جس میں دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یہ 3 جو ایجنڈم ہیں، یہ 3 جو پوائنٹ ہیں، یہ 3 جو نقطے ہیں، یہ دوسرے سے منسلک ہیں۔ مسئلہ تینوں کا تعلق اور تینوں کا علاقہ مذہب سے ہے، دین سے ہے، مذہب سے اور دین سے ہے۔ معاملہ چل رہا ہے، یونیفارم سول کوڈ کی بات آئی۔ یونیفارم سول کوڈ کے متعلق نہایت ہی بہترین تجویز ہمارے بھائی جناب صدف صاحب نے پیش کیا اور ہمارے برادر عزیز پروفیسر حسنین صاحب نے تجویز پیش کیا اور اس کی معرفت کی کہ ہم سب لوگ بیٹھ کر کے جو دانشور حضرات ہیں ایک پلیٹ فارم میں بیٹھیں اور باہمی
تبادلہ خیال کے ذریعے سے کسی نقطے پہنچیں۔ مسئلہ یہ ہے یونیفارم سول کوڈ، یہاں پر بہت سے حضرات ایسے ہیں جو لا سے متعلق نہیں ہیں، جو قانون سے متعلق نہیں ہیں، مگر دین ایک ایسا قانون ہے جس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، آپ قانون جانیں یا نہ جانیں۔ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، اگر آپ یہ کہیں ہم قانون نہیں جانتے تو قانون سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ بین ہی اسی طریقے سے سول کوڈ کا معاملہ ہے۔ سول کوڈ کسے کہتے ہیں؟ قانون موٹے طور سے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک دیوانی کا ہوتا ہے، ایک فوجداری کا ہوتا ہے۔ دیوانی کے معاملات میں موجودہ حکومت کا منشا یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ بنا دی جائے اور اس کے تحت سبھی آئیں۔ یہ تو ہاتھی کے دانت ہیں جو یکساں کہتے ہیں، لیکن اس یکسانیت کے اندر کون سا زہر، کون سی غلط رائے، کون سی غلط نیت پوشیدہ ہے، یہ جب پردے اٹھیں گے تو معلوم ہوگا، یہ جب پردے اٹھیں گے تو معلوم ہوگا۔ سول کوڈ کیا ہے؟ سوال یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں شیعہ پسند لا بورڈ کی جانب سے کہ سول کوڈ میں تبدیلی نہ کی جائے، بلکہ ہماری مانگ یہ ہے کیا تم یونیفارم سول کوڈ بنانے کے مجاز ہو کہ نہیں ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے اس بات پر فخر ہے کہ وی آر گورنڈ بائی رول آف لا۔ ہمارے یہاں ہر شخص، ہر ذات، ہر حیثیت قانون کے تحت ہے، صدر جمہوریہ قانون کے تحت ہے، پارلیمنٹ قانون کے تحت ہے، عدالت عظمیٰ قانون کے تحت ہے، کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے یہاں قانون کی بالادستی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سا قانون؟ یہاں تو یونیفارم سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سول کوڈ یا CRPC، فوجداری کا قانون یا کوئی قانون، یہ سارے قوانین کس قانون کے ماتحت ہیں؟ جس قانون کے ماتحت، اس قانون کو کہتے ہیں دستور، اس قانون کو کہتے ہیں آئین، اس قانون کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن۔ اب کانسٹیٹیوشن کو دیکھیے، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دنیا کے جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں اس میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن پورا بتانا مقصود نہیں، ابھی حسنین صاحب نے روشنی ڈالی ہے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی پر، مگر ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کا چیپٹر تو بعد میں شروع ہوتا ہے، ذرا اس سے پہلے آئیے۔ جب کوئی قانون بنتا ہے تو سب سے پہلے منشائے قانون لکھی جاتی ہے۔ منشائے قانون کو قانون کی اصطلاح میں پریمبل کہتے ہیں۔ منشائے قانون کو قانون کی اصطلاح میں پریمبل کہتے ہیں۔ ہندوستان کو جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہندوستان کا جو آئین ہے، اس کا پریمبل کیا کہتا ہے؟ اس کا پریمبل ہمیں 4 طریقے کی ضمانتیں دیتا ہے۔ پہلی ضمانت ہے جسٹس کی، عدلیہ کی ضمانت دیتا ہے، جتنے ہندوستانی سب کو عدل ملے گا۔ اور دوسرے پر وہ ہمیں آزادی دیتا ہے، لبرٹی دیتا ہے، ایکولیٹی دیتا ہے، فرنٹی دیتا ہے، یعنی عدلیہ، آزادی رائے اور یکسانیت اور اخوت کا ہمیں پوری تلقین دیتا ہے اور پوری ضمانت دیتا ہے۔ اب آئیے جو فرنٹی جو ہے، آزادی رائے ہو کس کی ہے؟ آزادی رائے تھاٹس کی ہے، بلیف کی ہے، فیتھ کی ہے اور اوورشپ کرنے کی ہے۔ سنیے گا، نیا جلال پوری صاحب تشریف لائے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، تشریف رکھیں۔ تو سوال یہ ہے، جو آزادی رائے تھاٹ کی ہے، بلیف کی ہے، فیتھ کی، اوورشپ کی ہے، یہ منشائے آئین ہے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ بنا کر کے آپ اس منشا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ اپنے دستور کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو دستور عمل کی خلاف ورزی کرے، کیا ایسے حاکم کو حکومت کرنے کوئی حق ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اسی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں پارٹ 3 جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، اس کی دفعہ 25، 26، 27، 28 میں سارے لوگوں کو مذہب کی آزادی دیتا ہے، اور اس میں فریڈم آف ریلیجن کی بات ہے۔ ہر ہندوستانی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور سے اپنے مذہب پر عمل درآمد کرے۔ جب یونیفارم سول کوڈ ہو جائے گی، آپ دیکھیے دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے، سب سے خود ساختہ جو نام نہاد ملک امریکہ ہے، کیا وہاں پر کامن سول کوڈ ہے، یونیفارم سول کوڈ ہے؟ کیا برطانیہ میں یونیفارم سول کوڈ ہے؟ کیا عرب میں یونیفارم سول کوڈ ہے؟ کیا ایران میں یونیفارم سول کوڈ ہے؟ کیا پاکستان میں یونیفارم سول کوڈ ہے؟
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہم نکاح کریں، آپ کی مرضی کے مطابق ہم طلاق دیں، آپ کی مرضی کے مطابق ہم میراث بانٹیں؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں، ابھی باقی تمام خطبہ اور مقررین باقی ہے۔ وآخر دعوانا جناب صدر، جناب سیکریٹری، جناب تمام علماء کرام اور تمام مہمان، میں تو ایک میزبان کی حیثیت سے سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں، چونکہ آج ورکنگ ڈے تھا اور ہمارے تمام علماء بات کہہ چکے ہیں۔ اس میں جو 6 تجاویز ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ میں ریسپیکٹڈ ہاؤس کی ایک ایک بات کی تائید کرتا ہوں، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا جو میڈیا ہے یہ ہماری آواز کو حکومت تک پہنچائے گا۔ جب بٹوارہ ہوا اور لوگ اپنے اپنے بستر باندھ کے جا رہے تھے تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، تو اس وقت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا سنویدھان ہمیں بچائے گا۔ اور ہمارا کانسٹیٹیوشن شروع ہوتا ہے ہم بھارت کے عوام جیسے جملے سے، وی دا پیپلز آف انڈیا۔ ہم بھارت کے عوام کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات ہوتی ہے، انیکتا میں ایکتا کی بات ہوتی ہے۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ خطیب اکبر جیسے بانی نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہماری اپنی شناخت بنی رہے، نہ کہ مزید سارے رنگ جو ہیں وہ ایک ہی رنگ میں رنگتے چلے جائیں۔ تو ان کا ایک جملہ اس وقت جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گا خطیب اکبر کا کہ ٹھیک ہے ہم تعداد میں کم ہیں مگر اتنے بھی کم نہیں ہیں کہ ہمیں بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ کنیا کماری سے لے کے جموں کشمیر تک یہاں جو ایک ایک چہرہ ہے اس کے پیچھے کتنے ہزار اور کتنے لاکھ ووٹرز ہیں، یہ بھی قوم کو، یہ بھی ہمارے ملک کو نظر میں رکھنا چاہیے، میڈیا کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے چینی جو ہے وہ مستقبل میں آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، اور میں پھر ایک بار ریسپیکٹڈ ہاؤس کے تمام تر تجاویز کے ساتھ اپنے اتفاق کا اعلان کرتا ہوں، اور کم سے کم یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ابھی یہ ایک واحد ادارہ ہے شیعہ پرسنل لا بورڈ کہ کم سے کم قوم کے تمام ایشوز وہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کم سے کم قوم اس کی آواز میں آواز ملانے کے لیے آج یاسب عباس صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ میں بزرگوں کے بعد بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حاضرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ایجنڈا موجود ہے جس میں 7 دفعیں ہیں، جس کے اندر سب ایجنڈے کی جتنی دفعیں ہیں اس میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جو ہمارے مذہبی معاملات ہیں اس میں جو حکومت اپنا دخل دے رہی ہے اور ترمیم کرنا چاہتی ہے اس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ملک کے لیے اور وہاں کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے اور ملک واسیوں کو سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دے۔ وہ جس طرح سے مذہبی رسومات اور جو واجبات ہیں انہیں ادا کر رہے ہیں انہیں کرنے دے، اور مختلف مذہبی افراد کو، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ان کے کسی عمل سے کسی دوسرے مذہب والے کو اذیت نہ ہو، بلکہ مذہب والے کو کیا بلکہ انسانیت میں کسی کو اذیت نہ ہو۔ ہماری شریعت، ہماری فقہ جعفریہ کے قانون میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ راہ گزر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا یہ گیٹ ہے، یہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، یہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا دیے تو ہماری شریعت اسے اچھا نہیں سمجھتی ہے، یا ہمارے کسی عمل سے ہمارے کسی پڑوسی کو اذیت پہنچ رہی ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ وہ عمل انجام دیجئے، مگر اس صورت میں عمل انجام دیجئے کہ دوسرے کو اس سے اذیت نہ پہنچے۔ تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ایک انسانیت کا مذہب ہے۔ پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ذریعے
حکومت تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ عام مسلمان اور شیعہ مسلمانوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ان کے قانونوں میں فرق ہے، ان کی فقہ میں فرق ہے، اور ان کا ایک مسئلہ بھی آپ ایسا نہیں لا سکتے ہیں کہ جس کے اندر انسانیت کو اذیت ہو، انسانیت کو اذیت ہو۔ مسئلہ اذان ہے، علماء اکرام میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ مراجع اکرام سے دریافت کیجئے، اگر بلند آواز کی اذان سے پڑوسی بیمار ہے، اسے اذیت ہے تو اذان کہیے، مگر ایسی نہ کہیے کہ جس سے کسی کو اذیت ہو، یہ فقہ جعفریہ کا قانون ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی ملحوظ رکھیں کہ عام مسلمانوں میں اور ہم میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم واجبات میں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، چاہے آپ ہمیں سولی پہ لٹکا دیں، چاہے آپ ہمارے گلوں کو کاٹ دیں، کیونکہ ہم نے 1400 برس میں اپنے خون کے گارے بھی بنوائے ہیں، اپنے کو زندہ دیواروں میں بھی چنوایا ہے، لیکن واجبات سے ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے کہ ہم واجبات کو ترک کر دیں۔ انہی واجبات میں حجاب بھی آتا ہے۔ حجاب جو ہے وہ ہماری شریعت میں، ہماری فقہ میں عاقل بالغ عورت کے لیے حجاب کا کرنا واجب ہے۔ اب کتنا حجاب واجب ہے، کتنا حجاب مستحب ہے، اس کے بیان کرنے کا وقت ابھی اس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے پاسپورٹ آفس جائیے، اگر کوئی پردے دار گھر کی عورت، مسلمان عورت جاتی ہے تو اس سے کہتے ہیں اسکارف ہٹا کر آپ اپنا فوٹو کھنچوائیے۔ وہاں پہ جھگڑا کیجئے تو کہتے ہیں کم سے کم اتنا کیجئے کہ کان کھول دیجئے۔ تو ہمیں واجبات میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہمارا حق پاسپورٹ ہمیں نہیں دے رہے ہیں، اس بنیاد پر تو ہم پاسپورٹ نہیں لیں گے، لیکن ہم کھلے سر اپنی تصویر نہیں کھنچوائیں گے۔ سمجھے آپ؟ تو حجاب کا مسئلہ، جیسے کہ اسکولوں کے اندر بعض جگہ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر حجاب کے آپ آئیے، تو یہ جو ہے یہ ہمارے واجبات کے اندر مداخلت ہے، تو ہم اپنے واجبات میں مداخلت کو پسند نہیں کریں گے۔ اور اس چیز کو پوری طرح سے ہر ذمہ دار سمجھ لے کہ ملک کا ہر نواسی، ہر فرد جو ملک کا ہے باشندہ، وہ ایک مشین کے پرزے کی طرح سے ہے۔ جیسے یہاں کے اوپر میں میک سے بول رہا ہوں تو آپ سب سن رہے ہیں، یہاں کیمرے سے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں جو محفوظ ہو رہی ہیں، یہاں یوٹیوب چینل کے اوپر میری آواز جا رہی ہے، تو یہ کوئی ایک چیز نہیں کرے گی، اس میں بہت سے پرزے ہیں۔ اگر ایک پرزہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو پوری مشین بند ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اگر ایک قوم کو بھی آپ نے ایسا بنا دیا کہ وہ بالکل اپاہج ہو جائے اور وہ بالکل کھلی ہوا میں زندگی نہ بسر کر سکے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دوسروں کا سکون بھی سکون نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب مشین کا ایک پرزہ خراب ہوتا ہے تو پوری مشین بند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب رائج ہیں، ان کو ان کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دیا جائے اور ان کو اسی طرح سے جاری رکھا جائے۔ دوسری بات یہ، مجھے اس وقت ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ کی ایک بات یاد آ گئی جو میں عرض کر دوں۔ جب بابری مسجد کا معاملہ چلا تھا تو ایک ڈیلیگیشن میں ام محترم بھی تشریف رکھتے تھے، صاف طور پر حکومت کے سامنے جو ہمارا شیعہ نظریہ ہے اسے پیش کیا، اور اس میں یہ کہا کہ جو مسجد ہے اس کی زمین سے لے کر آسمان تک وہ اراضی مسجد کی ہے۔ اگر غاصبانہ جگہ کے اوپر کوئی مسجد ہے تو ہماری فقہ اسے مسجد تصور ہی نہیں کرتی ہے۔ اگر میں آپ کی جاگیر پر قبضہ کر کے مسجد بنوا دوں تو وہ ہماری فقہ اس میں نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتی اور وہ مسجد نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو جانبداری اور بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ جو ہماری عدالیہ ہے وہ طے کرے کہ جن چیزوں کے اوپر فساد ہے یا جھگڑا ہے، اگر ہمارا قانون، ہماری عدالت
یہ طے کر دے، صحیح فیصلہ کر دے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے تو ہم خود اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اگر وہ ہمارا حق ہے تو ہم اسے اپنا حق دینے پر راضی نہیں ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیجئے، دنیا میں سینکڑوں لوگ، ہندوستان میں ہزاروں لوگ روز ایکسیڈنٹل موت میں مرتے ہیں، گھروں میں رونا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر کسی ماں باپ سے یہ پوچھئے کہ تمہارے لڑکے کو مار دیں تو کوئی ماں باپ راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ ہم سے کہیے کہ مسجد توڑ دیں تو کوئی مسلمان بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا، یا واجبات کے اوپر جو ہے وہ ترمیم کر دی جائے تو ہمارے فقہا اور علماء کو بھی واجبات میں ترمیم کرنے کا حق نہیں ہے، تو حکومت کو کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے واجبات پر جو ہے وہ اپنا قانون عائد کرے۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ دانشور و اسکالر حضرات، السلام علیکم۔ آج کا جو ایجنڈا ہے، یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ یا حجاب یا دیگر جو ہندوستان میں مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ 2014 کے بعد سے مستقل ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بار بار دبے ہوئے مسائل کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی جو ہے 370 کا معاملہ، تو کبھی ٹرپل طلاق کا معاملہ، اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا کہ ہر موقع پہ جس نے اپنی آواز کو مضبوطی کے ساتھ بلند کیا ہے اور جس نے جو ہے اپنے موقف کو حکومت کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کامیابی ملے یا نہ ملے، مگر یہ ادارہ اور شیعہ پرسنل لا بورڈ ہمیشہ جو ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور قوم کی آواز کو اس نے بلند کیا۔ کبھی جو ہے ظلم کا مقابلہ جو ہے صبر سے کیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے ظلم کا مقابلہ جو ہے قیام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج مستقل ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہے خاموشی اختیار کر لیں اور اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ بحمداللہ آج ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہماری آواز کو حکومت تک پہنچا سکتا ہے، تو یہ ناشکری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ زمانے سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ ہندوستان میں آزادی ہے، ہندوستان آزاد ہے۔ آج طرح طرح کے مسائل کو اٹھا کر کے یہ صرف اور صرف جو ہے نااہل جو ہے جو اس وقت جو ہے ایوان پہ تشریف فرما ہے، یہ اپنے فیصلوں سے ہندوستان کے نام کو بدنام کر رہے ہیں دوسرے ممالک میں، جبکہ ہندوستان امن و امان کا ملک ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ سینکڑوں مذاہب کے رہنے والے ماننے والے ایک ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ نہ اس سے پہلے کسی کو اذان سے پرابلم تھی، نہ ہم کو ہنومان چالیسا سے پرابلم تھی۔ ہم دونوں جو ہے گنگا جمنی تہذیب کے مطابق جو ہے زندگی گزار رہے تھے، اور ہندوستان کا مسلمان یہی چاہتا ہے کہ آنے والے دور میں بھی ہم اسی طریقے سے یکجہتی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے۔ انشاءاللہ جو ہے ہم جو لوگ ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا اس بھائی چارگی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کو کامیابی نہیں ملے گی، اور ہم سب جو ہے مل کر کے اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ ہندوستان جو ہے سب کا ملک تھا، سب کا ملک ہے اور سب کا ملک رہے گا۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین جلسہ،
دلاسات نہیں دے رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ یہ ملک رشی منیوں کا ملک، یہ ملک سادھو سنتوں کا ملک، یہ ملک مولانا اور جنابوں کا ملک، یہ ملک ہم سب کا ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ اس میں ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا اختیار حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ قانون بنتا ہے صرف اس لیے بنتا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ قانون بنتا ہے اس لیے کہ فائدہ پہنچے۔ اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو قانون قابل قبول ہے، اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ قانون سے اگر ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمیں قبول ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بڑی آبادی اس قانون کو ریجیکٹ کرتی ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ یکساں سول کوڈ کسی بھی طرح سے مناسب ہے نہیں، اس لیے کہ یہ ملک عجیب و غریب ملک ہے۔ اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں، سب اپنی اپنی عبادت گاہوں میں مشغول ہیں، اپنے اپنے طرز عبادت میں مشغول ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات لفظوں میں کہی جاتی ہے، بالکل واضح لفظوں میں بالاعلان کہ یکساں سول کوڈ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم صدر، حاضرین جلسہ، علماء کرام، معززین شہر، السلام علیکم۔ میں جب آیا اور اسی وقت میں نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ مجھے تقریر کے لیے جو ہے دعوت نہ دی جائے، اس لیے کہ میں ذہنی طور پر حاضر نہیں تھا، لیکن بہرحال خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبینوں کو، تو اس لیے یعقوب صاحب کی بات کو میں نے جو ہے وہ ہندی میں جس کو کہتے ہیں سویکار کر لیا یا تسلیم کر لیا۔ تو بہرحال آپ کے سامنے کو میں طویل تقریر نہیں کروں گا، اور پھر وہی کہنا پڑے گا کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، اور پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے، تو دیوار میں سر لگے گا۔ ظاہر ہے تقریر میں ذرا سا کچھ طولانی تھوڑی سی اگر ہو جائے تو بات دیکھیے، جو میں آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ طویل خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن صرف مولا کائنات کا ایک فرمان ہے اور ایک وصیت نامہ ہے کہ جس میں مولا کائنات نے جو امت مسلمہ کو اور خاص کر جو ہے وہ شیعوں کو ایک میسیج اور پیغام اور ایک وصیت اور ایک نصیحت کی تھی، آج اس سے جو ہے وہ ہماری بیزاری اور اس سے ہماری کنارہ کشی نے ہم کو جو ہے وہ اس منزل تک پہنچا دیا ہے۔ ہماری ملت شیعہ کا ہندوستان میں نہ کوئی وقار رہ گیا ہے، نہ کوئی عظمت رہ گئی ہے، نہ کوئی آپ کی بات سننے والا ہے، اور نہ آپ کی بات پر کان دھرنے والا ہے۔ کل مسجدوں تک بات تھی، اور آج جو ہے وہ بات امام باڑوں تک آ گئی ہے۔ آج حسین آباد کا بڑے امام باڑے کے لیے اور حسین آباد کے چھوٹے امام باڑے کے لیے، رومی گیٹ کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بجرنگ دل، میں ہندوستان کے ہندوؤں کو نہیں کہتا، اس لیے کہ ہندوستان میں 99% جو ہے وہ ہندو مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو ہندو اور مسلمان ایک ساتھ بس میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اختلاف ہوتا ہندو اور مسلمان میں تو جہاز میں ایک ساتھ ہندو اور مسلمان سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اختلاف ہوتا تو ایک ساتھ ہندو اور مسلمان بچے جو ہے وہ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور یونیورسٹی اور کالجوں میں انسٹیٹیوشن میں ایک ساتھ نہ بیٹھ سکتے۔ اگر اختلاف ہندو اور مسلمان میں جھگڑا ہوتا تو آفسوں میں ہندو اور مسلمان جو ہے وہ کسی صورت سے ایک ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اختلاف ہوتا تو بینکوں کے اندر جو ہے وہ لوگ دیکھتے کہ یہ ہندو بینک میں جمع کیا جائے پیسہ یا مسلم بینک جو کام ہے اس میں بینک کیا جائے، نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف ایک مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جن کو میں جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بی جے پی کے جو ہے وہ پالے ہوئے افراد ہیں، جس کا نام بجرنگ دل ہے، جس کا نام وشو ہندو پریشد ہے، جس کا نام جو ہے وہ شیو سینا ہے، جس کا نام جو ہے وہ وشو ہندو پریشد۔ یہ لوگ جو ہیں وہ شہر میں بدامنی، شہر میں بد انتظامی پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد انہی سے کہا جاتا ہے کہ تم امام باڑوں کے خلاف بھی بولو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، ہماری تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں کہ نادر شاہ درانی
جو ایک شیعہ بادشاہ تھا اس نے مغلوں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور آپ کے جو شدت پسند ہندو تھے انہوں نے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں کیا۔ وہ یہاں سے تخت طاؤس لے گیا، تم دیکھتے رہے، یہاں سے وہ کوہ نور ہیرا لے گیا، تم دیکھتے رہے، اور اپنا پرچم لہرا کر اور اس کے بعد یہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد تم منہ دیکھتے رہے۔ تو ہماری ملت اور ہماری قوم اور ہمارے مسائل شریعہ ہے تو آپ ٹھیک ہے، بالکل مغلوں نے بربریت کی ہے، بالکل جو ہے وہ مانتے ہیں کہ مساجد توڑ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مندر بنائے گئے ہیں۔ یہ تاریخ جانیں، یہ اہل تاریخ کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر ہے، لیکن یہ اگر رسم چلے گی تو بات بہت دور تک پہنچائے گی۔ کیا آپ نے جو ہے وہ بدھوں کے مندر نہیں توڑے؟ کیا آپ نے بدھوں کے جو ہے وہ مٹ کو نہیں مسمار کیا؟ آپ کیا بولیں گے؟ سوپ بولے تو بولے، چھلنی کیا بولے گی جس میں 72 چھید ہے؟ تو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور جب ہندوستان میں سن 1947 میں یہ لا پاس ہوگا اور کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ جو ہے وہ سن 47 کے بعد کسی بھی دھارمک استھل اور کسی بھی مذہبی جگہ کو جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، تو پھر کیوں بھی دیکھیں بی جے پی ایک بام دو ہوا یہ چلنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پر آپ مشینوں میں ہیرا پھیری کے ذریعے سے برسر اقتدار ضرور آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب مظلوم اٹھتے ہیں اور جب جو ہے وہ دبی کچلی قومیں اٹھتی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ بنگلہ دیش جا کے شری لنکا میں کیا انجام ہوا، یا اور ممالک میں ایسے انجام ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہے، ہندو بالکل فسادی نہیں ہے، ہندو ایک ساتھ مسلمان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور مسلمان کے ساتھ ہندو گزر بسر کرنا چاہتا ہے اور دیش کو ترقی ہے۔ مودی جی آپ ایک جو ہے وہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یوگی جی کیا آپ نے مولا کائنات کے خلاف دریدہ دہنی نہیں کی؟ کیا آپ نے مولا کائنات کے خلاف جو ہے وہ بیان نہیں دیا؟ تو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ آج امام باڑوں تک بھی بات آ رہی ہے، آج جو ہے وہ قرآن کے خلاف بھی بولا جا رہا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایسے افراد پیدا کیے کہ جو محمد و آل محمد کی شان میں گستاخی کرے۔ لہذا وقت زیادہ ابھی نہیں گزرا ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، اس لیے کہ ہماری تو تاریخ رہی ہے، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ خون کے دریا سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خون کے دریا میں اپنی کشتی عقیدت کو جاری رکھا ہے۔ بہت اچھا کہا تھا کہ جو ہے وہ پاکستان کے شاعر نے بہترین شاعر تھا نواب نصر اللہ نے کہا تھا کہ کہا یہی بات اس نے کہی تھی کہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سینت سجاد ولی ہے۔ اب یہ نہ سوچو کہ یہی کہنا پڑتا ہے اپنے جوانوں سے کہ یاد رکھو پھر عدل و پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقتل میں شہادت کی گواہی دینے کے لیے اٹھو اور تم کو اپنی وقت کی قربانی دینا پڑے گی۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹ جائے، چاہے وہ ظالم شیعہ ہو، چاہے وہ ظالم سنی ہو، چاہے وہ ظالم عیسائی ہو، چاہے وہ ظالم ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم نے ظلم و بربریت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی، ہم نے جبر و تشدد کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی، ہم نے کبھی دہشت گردی کو پسند نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اقتدار ہمارے جو ہے وہ بادشاہوں کے چلے ضرور گئے، شاہان اودھ کی حکومتیں ختم ضرور ہو گئیں، لیکن ہمارے شیعوں نے نہ دہشت گردی کا راستہ اپنایا، نہ بربریت کا راستہ اپنایا، نہ بم بلاسٹ کا راستہ اپنایا۔ آج دیکھیے کہ یہیں لال جی ٹنڈن صاحب کے جو ہے وہ راستے میں پل کے پاس ایک شیعہ مسجد ہے کہ جس کے جو ہے وہ زمین قبضہ کر کے وہاں پر بی جے پی کا جھنڈا لگا دیا گیا اور وہاں پر باقاعدہ کوڑا ڈالا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ گیس کے سلنڈر لوڈ ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ مسجد ہے، یہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کی جو ہے وہ حفاظت۔ یاد رکھو، تاریخ پڑھو کہ جب ابرہا کعبہ گرانے آیا تھا تو اس کا انجام کیا ہوا، اور کہ یاد رکھو کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم نے کہاں کہاں بربریت کا راہ اپنایا، یاد رکھو کہ صرف ٹھیک ہے آپ یہاں کر لیجئے، لیکن یہیں کے پڑوس میں بنگال ہے، آپ وہاں کو آپ کو وہاں پر منہ کی کھانا پڑی شکست، اور جو بھاگے ہوئے لوگ تھے وہ آپ کی ممتا کی پارٹی میں جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو، لہذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن آپ جیتے تو آپ کو عدل بانٹنا پڑے گا، آپ کو انصاف بانٹنا پڑے گا، آپ کو انسانیت بانٹنا پڑے گی۔ چنا بانٹنے سے اور جو ہے وہ تیل کے پیکٹ بانٹنے سے حکومتیں نہیں بنا کرتی ہیں، لیکن مولا کائنات خطیب منبر سلونی نے کہا تھا کہ کفر سے حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے حکومت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ سینٹنس سنیے گا کیونکہ یہاں پر LIU والے، لہذا میں اس طریقے کی تقریر کر رہا ہوں کہ پوچھئے اور جا کے جو ہے وہ بی جے پی کے لیڈران کو پیغام دیجئے کہ اس طریقے کے مقرر نے تقریر کی ہے، مولا کائنات کی حکومت کو پڑھیے اور ان کے سینٹنس کے اوپر غور کیجئے اور
اس کے بعد جو دیکھیے گا پھر کیا ہوگا کہ بھائی یہ ملک تو وہ ہے کہ جہاں پر عدل و انصاف کا جو ہے وہ بول بالا ہونا چاہیے، یہاں پر تو عدل و انصاف کا جو ہے وہ چلن ہونا چاہیے، اور یہاں پر تو وہ معلوم ہے کہ کانٹے بھی مسکراتے ہیں پھولوں کے ساتھ ساتھ، ایسی بہار صرف ہمارے چمن میں ہے۔ تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہم آپس میں لڑتے پھرتے ضرور ہیں، پارلیمنٹ میں مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف مذہب، مختلف عقیدے اور مختلف کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سمویدھان کے مطابق چلتا ہے، قانون کے مطابق چلتا ہے، لہذا قانون کے مطابق چلائیے، قانون کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیے۔ کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ کے آپ حکومت نہیں کر سکتے ہیں، قانون کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو نظر انداز کر کے آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے حکومت کی، بہت سے لوگوں نے اقتدار کیا، لیکن انہی کا نام تاریخ سے مٹ گیا کہ جنہوں نے ظلم سے حکومت کی۔ تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں آخر میں، شیعہ پرسنل لا بورڈ میں کوئی عہدیدار نہیں ہوں، میں نے عہدے سے پہلے ہی معذرت کر لی، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، بورڈ کو زیادہ سے زیادہ منظم کیجئے اور جو ہے وہ اللہ اور رسول اور اہل بیت پر توکل کیجئے، اس کے کانسٹیٹیوشن کو منظم کیجئے، اس کے افراد کو منظم کیجئے، اور بہترین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن تیار کر کے، کیونکہ ہم نے اپنے خون جگر سے جو ہے وہ پرسنل لا بورڈ کو سینچا ہے اور جو ہے وہ پرسنل لا کی حمایت کی ہے، ہم نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ ہم جو ہے وہ گھر بیٹھنے والے ہیں۔ چل پڑے ہو تو چلتے رہو، رک گئے تو کچل جاؤ گے، ہم تو اس نظریے پر قائل ہیں، لہذا ہم بیٹھنے کا قائل نہیں ہے۔ میں صدر صاحب، محترم صدر، یہ میں نے اس لیے تقریر کی کہ آخر میں جو ہے وہ ایجنڈے میں ہے کہ کچھ اور امور پر بذریعہ صدر جو ہے وہ اجازت کے میں تقریر کر رہا ہوں، تو لہذا میں محترم صدر سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بورڈ کو اچھی طریقے سے منظم کیجئے، اچھی طریقے سے اس کو فارم کیجئے، اور اس کے بعد تقسیم عہدوں کی تقسیم کیجئے، اور اس کے بعد سب سے جو ہے وہ آپ صدر کی حیثیت سے جواب طلب کیجئے، اور سب اپنے اپنے کام میں جو ہے وہ دخالت کریں۔ جب ایک بیا اپنا جھونڈ بناتی ہے تو اتنا منظم بناتی ہے کہ اس میں آ کے جو ہے وہ اس کا پریوار پلتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم بہترین جو ہے وہ ادارہ بنا سکتے ہیں اور بہترین ادارے کو چلا سکتے ہیں، لہذا جیسے چل رہا ہے اس سے اور اچھے انداز میں چلائیے، اور انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ بورڈ کے دشمنوں کی پرواہ نہیں کیجیے، ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ان کو زبان سے بھی جواب دے سکتے ہیں، ہم ان کو قلم سے بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بات فیس بک پہ آپ لکھ ماریے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ کن لوگوں نے 8 شوال کے بعد لکھا تھا، ہم ان کو جواب دے سکتے تھے۔ میں نے جناب یاسوف صاحب سے کہا تھا کہ اگر یہ بات کھلے گی تو بات بہت دور تک جائے گی، لہذا ان لوگوں کو کہیے کہ اس طریقے کی بات مت لکھیں، پہلے بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ چوٹی کے اوپر بھی اگر پیر پڑتا ہے تو چوٹی کاٹ لیتی ہے، تو لہذا ایسی بات نہ کیجیے، ہم الگ تم الگ، آؤ مل جائے نئی دنیا بنے، اس لیے کہ متحد ہو تو بدل دو گے نظام عالم، اور منتشر ہو تو بکھر جاؤ گے ذروں کی طرح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حجت الاسلام مولانا سید صاحب مہندی صاحب قبلہ، صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، حضرات علماء، خطباء اور بورڈ کے معزز ممبران، ابھی آپ تقاریر سماعت فرما رہے تھے، ایجنڈے کے تحت گفتگو مکمل ہو چکی ہے، بس میں 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، 2-3 باتیں عرض کر کے بات کو اپنی تمام کروں۔ حضرات، تمام معاملات اور تمام باتیں اور ماحول پورا آپ کے علم میں ہے، اور ایجنڈے کے تحت جو باتیں تھیں وہ زیر بحث آئیں۔ اسی میں مجھے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ ہمارے مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ اسلام میں حجاب ہے۔ اس سلسلے میں اکثر میری بھی لوگوں سے بات چیت ہوئی اور گفتگو ہوئی، تو سامنے والا یہ بات کہتا ہے کہ بھائی ڈریس ہے، کالج میں ڈریس کوڈ ہے، یونیفارم ہے، یونیورسٹی میں ہے، اسکولوں میں ہے، اس کا النگھن کیسے کیا جائے گا؟ اس کو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا، اس کو کیسے آپ توڑ سکتے ہیں؟ بے شک ہم کوئی قانون، کوئی اصول نہیں توڑتے، جو کوڈ بنا ہوا ہے اس کو ضرور باقی رہنا چاہیے ہے، چاہے اسکول کا ہو، کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو۔ مگر ایک میری بات ہے، ایک تجویز ہے میری، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں
کہ صاحب ڈسپلن ضروری ہے. یا ڈسپلن نہیں ہوگی اس کا وہ شکنی نہیں ہوگی کہ صاحب لڑکی آ رہی ہے اور حجاب میں آ رہی ہے, سر سے اسکارف لپیٹے ہوئے آ رہی ہے, کیا یہ کالج کی اسکول کی ڈسپلن کے خلاف ہے؟ میں نے کہا کہ بے شک ڈسپلن کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں ہے, آپ کے مطابق ہے, مگر یہ جو قانون بنے ہوئے ہیں, یہ جو دستور ہیں, یہ جو رولز آپ نے بنائے ہیں, یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ کوئی الہی دستور نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. یہ کوئی الہی دستور نہیں ہے. کیوں؟ کیا فوج اور آرمی سے بڑھ کے کہیں ڈسپلن ہے؟ آپ بتائیں کہ آرمی سے بڑھ کے کہیں ڈسپلن ہے ہندوستان میں؟ جو آرمی میں فوج میں ڈسپلن ہے, مگر آرمی میں فوج میں سرداروں کو چھوٹ ملی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ داڑھی مڈا کے آئیے. ہمارا اگر کوئی شخص داڑھی رکھ کر کے کسی ملازمت میں جاتا ہے اور بھرتی ہوتا ہے اور کہیں پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ داڑھی مڈا کے آئیے, مگر فوج میں سردار داڑھی رکھ کے آتا ہے, کڑا پہن کے آتا ہے, اس کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے قانون میں تبدیلی کر کے اس کو چھوٹ دی ہے, اس کو رعایت دی ہے کہ وہ لمبی سی بڑی سی داڑھی رکھ کے آئے گا, ہاتھ میں کڑا پہن کے آئے گا, وہ کمر میں ایک چیز ہے وہ لگا کر کے آئے گا, اس کو چھوٹ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے ان مسلمان بچیوں کو بھی چھوٹ دی جائے کہ وہ یونیفارم کے ساتھ ساتھ حجاب بھی پہن کر کے آئیں. یا آپ اس کو تبدیل کیجیے. اور دوسری بات جو ابھی زیر بحث تھی کہ ظاہر ہے کہ جو عبادت گاہوں کا معاملہ چل رہا ہے اور آپ ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں, بے شک جو بادشاہ گزرے, جو سلاطین گزرے, جو شہنشاہ گزرے, نہ ان کو کل ہم نے مانا نہ آج ہم ان کو مانتے ہیں. وہ نہ ہمارے کل آئیڈیل تھے نہ ہمارے آج ہیرو ہیں. اورنگزیب کا نام لیا جاتا ہے, بڑے زور و شور کے ساتھ اورنگزیب کا نام آ رہا ہے کہ بے شک اورنگزیب نے ایسا ایسا کام کیا. ہم مغل بادشاہوں کو نہیں مانتے, مغل شہنشاہوں کو نہیں مانتے. اورنگزیب تو اورنگزیب ہے. اورنگزیب کے دادا نے قاضی نور اللہ شوستری کو شہید کروایا, جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے, اسی کے بنائے ہوئے چیف جسٹس تھے, مگر ان کو شہید کروایا اور ان کی زبان کھنچوائی. تو ہمارے لیے کوئی بادشاہ, کوئی سلطان, کوئی شہنشاہ آئیڈیل نہیں ہے. اسلام میں شہنشاہیت و بادشاہت نہیں ہے. ہم 5 وقت نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, محمد اللہ کے اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں, عبد ہیں اور رسول ہیں. یہاں شہنشاہیت نہیں ہے. ہمارے آئیڈیل بادشاہ نہیں ہیں, ہمارے آئیڈیل مغل سلاطین نہیں ہیں, ہمارے آئیڈیل حضور سرور کائنات ہیں, ہمارے آئیڈیل امیر المومنین حضرت علی ہیں, ہمارے آئیڈیل سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں, اور ہمارے آئیڈیل ائمہ اطہار ہیں. ہم کل بھی انہی کی سیرت پر چل رہے تھے اور آج بھی انہی کی سیرت کے اوپر چل رہے ہیں. بس آخری بات ایک جملے میں عرض کروں کہ یہ ہمارا ہندوستان ہے, اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک میں ہم مریں گے. یہاں کوئی ہمارے اوپر زبردستی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے آج یہ بات کہی جاتی ہے, یہاں کے اوپر قانون کے حضرات تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر مولانا انور حسین صاحب ہیں, پروفیسر حسنین صاحب ہیں, صادق عابدی صاحب, جو قانون پڑھا رہے ہیں, جو تعلیم دی ہے, ان کے پڑھائے ہوئے ججز ہیں. ابھی شیعہ کالج میں تشریف لائے تھے ایک جسٹس صاحب, وہ شاگرد ہیں ہمارے پروفیسر حسنین صاحب کے. تو ان کے پڑھائے ہوئے طالب علم جو ہیں وہ آج ججز بنے بیٹھے ہوئے ہیں, جج بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس اعلیٰ کرسی کو برفائز. تو عزیزوں, ہمارا جو ملک ہے, بے شک اس ملک میں آج ہم اقلیت میں ہیں, بے شک اقلیت میں ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
مگر ذرا سا آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ ہم بے شک ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، مگر ہندوستان میں آج ہماری جتنی پاپولیشن ہے، جتنی آبادی ہے، یہ اکثر ممالک سے زیادہ ہے۔ جتنی تعداد میں ہم دوسرے ملکوں میں ہیں اس سے زیادہ ہندوستان کے اندر ہم ہیں اور اقلیت میں کہلاتے ہیں۔ ہم اقلیت میں کہلاتے ہیں مگر اکثر ممالک سے زیادہ ہم ہندوستان میں آباد ہیں، لہذا ہمارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں، ہندوستان کے قانون کو مانتے ہیں، عدلیہ کو مانتے ہیں، قانون کو بھی مانتے ہیں، عدلیہ کو بھی مانتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان کے وفادار ہیں، ملک کے غدار نہیں۔ بہت بہت کا یہ جلسہ ہندوستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے حجاب ضروری ہے۔ اسکول یا کالج جہاں ڈریس کوڈ لاگو ہے وہاں اگر کوئی لڑکی حجاب میں آنا چاہتی ہے تو ڈریس کے ساتھ حجاب میں اسے آنے دیا جائے اور اس پر پابندی عائد نہ کی جائے۔ تجویز نمبر 4، آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کی مجلس عاملہ کا یہ جلسہ حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کرتا ہے کہ شیعوں کے سب سے بڑے ٹرسٹ حسین آباد ٹرسٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ حسین آباد ٹرسٹ کی املاک تباہ و برباد ہو رہی ہے، حسین آباد ٹرسٹ کی عمارتیں بوسیدہ ہو رہی ہیں، حسین آباد ٹرسٹ میں کوئی کمیٹی نہیں ہے، لہذا حکومت اتر پردیش سے یہ جلسہ مطالبہ کرتا ہے کہ جلد از جلد حسین آباد ٹرسٹ میں کمیٹی اسکیم آف مینجمنٹ کو تشکیل دے اور اس کو لاگو کیا جائے۔ تجویز نمبر 5، آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کی مجلس عاملہ کا یہ جلسہ حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کرتا ہے کہ زردوزی کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جو زردوزی ہے یہ ہماری کمیونٹی کی بیک بون ہے۔ ہمارے یہاں کی گلیوں میں آئیے، ہمارے علاقے کی پرانے لکھنؤ کی گلیوں میں آئیے تو آپ کو گھروں کے اندر زردوزی کے کارخانے ملیں گے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ پوری صنعت تباہ و برباد ہو رہی ہے، دنیا بھر میں مشہور ہے، لہذا زردوز حضرات کو تمام طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے، ان کو اس محنت کی اجرت نہیں مل پا رہی ہے، لہذا یہ جلسہ حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ زردوزی کو انڈسٹری کا درجہ دے اور زردوز حضرات کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کے صدر محترم حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید سائم مہندی نقوی صاحب سے، آپ کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، آپ صدر محترم ہیں، آپ کے لیے کوئی وقت۔ حاضرین السلام علیکم۔
آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا جلسہ آج اس لیے طلب کیا گیا کہ آل انڈیا شیعہ پسند لا بورڈ تمام ہندوستان کی اقلیت، جب بورڈ کو اس کا علم ہوا کہ مسلمانوں پر، اقلیتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کسی صوبے میں حجاب کا مسئلہ، کسی صوبے میں اذان کا مسئلہ، کسی صوبے میں یونیفارم کا مسئلہ، کسی صوبے میں مندر کا مسئلہ، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے دستور کے مطابق اپنے ساتھیوں کو بلا کر اظہار رائے اور احتجاج کا ایک طریقہ اپنایا۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن چند باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان ہزاروں سال پرانا ملک ہے، یعنی کئی ہزار سال کی اس کی تاریخ ہے، اس تاریخ پر روشنی نہیں ڈالنا ہے، مجھے اصل منزل کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا، 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا، تو اس وقت اقلیت کے لوگ اکثریت میں تھے، لیکن منارٹیز نے بھی آپ کے شانہ بشانہ ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کر کے ملک کو آزاد کرایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بات آگے بڑھ گئی، 1950 میں قانون بنا۔ جب قانون بنا تو قانون ہند نے ہمیں ایک راستہ دکھایا اور یہ کہا کہ اس ملک کا ہر رہنے والا اپنے مذہبی امور کے مطابق اپنے مذاہب کو، اپنے رسومات کو انجام دے گا اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ لیکن عزیزوں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو رہے ہیں۔ میں ان صوبوں کے چیف منسٹروں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آواز انہیں دے کر ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو حجاب کے موضوع پر کرناٹک میں جیسے بات کر رہے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آج یہ مسئلہ حجاب کا کیوں پیدا ہوا؟ کیا 74 سال سے کرناٹک میں کوئی حجاب میں نہیں نکلتا تھا جو آج حجاب میں نکلنے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر میں اذان کے مسئلے میں آپ یہ کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دیجیے۔ کورٹ کا فیصلہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کورٹ نے کہا کہ اذان دینا آپ کا مذہبی حق ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا آپ کا حق نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دینا ہمارا مذہبی حق نہیں ہے تو کیا اکثریت کو 40 لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنا ان کا حق ہے؟ لیکن نہیں، ظاہر سی بات ہے، اذان 75 سال سے ہو رہی ہے، 74 سال سے آپ سو رہے تھے، آج بیدار کیوں ہوئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اکثریت کی بنیاد پر اقلیتوں کو دبانا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو کچلنا چاہتے ہیں، اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر نے ابھی چند روز ہوئے بیان دیا کہ ہم اپنے پردیش میں یونیفارم کو لاگو کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے پڑھ کر تعجب ہوا، اتر پردیش کیا اتراکھنڈ کیا ہندوستان سے الگ ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، یہ سب صوبے ہیں، یہ سب صوبے مرکز کے ماتحت ہیں، اور اس وقت تک کوئی صوبہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے جب تک مرکز پرمیشن نہ دے، وہ اجازت نہ دے۔ تو اتراکھنڈ کا یہ کہنا اپنی جگہ پر
یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید وہ ہندوستان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان مسائل پر حکومت ہند نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے بابری مسجد کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، شاید آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے اس پر بھی احتجاج کیا تھا، لیکن اس کے بعد بات کو مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچا ہے تو میرا بیان نکلا تھا، ہم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم عدالت پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر حکومت نے عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نئی مسجد یہ نہیں ہے تو ہم مان لیں گے، لیکن میرے عزیزوں جب کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ 5 ایکڑ زمین اقلیت کو دے دی جائے تو دوسرے دن میرا بیان نکلا تھا کہ جب مسجد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں زمین لینے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے بدلے میں زمین شرعاً لی نہیں جا سکتی، لیکن زمین لے لی گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ راستہ کھل گیا۔ کل بابری مسجد کی بات تھی، آج گیان واپی کی مسجد ہے، کل متھرا کی مسجد کی بات آئے گی، پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا دلی کی جامع مسجد کی بات آ چکی ہے، یہاں ٹیلے والی مسجد کی بات آ چکی ہے۔ اب یہ تو کہیے میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے اتر پردیش کے وزیر اعظم یوگی صاحب کا شکریہ ادا کر دوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو پایا کہ جو بدمزی کی کیفیت پیدا ہوتی۔ چند روز پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا رمضان کے مہینے میں یوگی صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اقلیتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتر پردیش میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور ہم ان کے تمام ان امور کو جو قدیمی ہیں اسے انجام دیں گے، نئے کاموں کو نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جلوس آئے تابوت مولائے کائنات حسن و خوبی سے کے ساتھ نکلے، جمعۃ الوداع ہوئی، عید ہوئی، یعنی سب کام حسن و خوبی کے ساتھ انجام پائے۔ حکومت کا فرض ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں برسر اقتدار آنے کے بعد مذہب کو نہ دیکھے، انسانیت کو دیکھے۔ میرے عزیزوں، بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم عدالت سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گیان واپی کی مسجد یا متھرا کی مسجد یا ٹیلے والی مسجد یا جامع مسجد، اس کے علاوہ بھی تاج محل کے لیے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، قطب مینار کے لیے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کل دلی کے لال قلعے کی بات بھی آ جائے گی۔ تو ہندوستان میں کہہ چکا ہوں کئی ہزار سال پرانا ملک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جس گھر کو آپ کھودیے گا اس میں کوئی نہ کوئی آثار ایسا ملے گا کہ جس سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے۔ میں عدالت سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ روزمرہ دیکھا کرتے ہیں۔ چند روز پہلے عدالت نے کچھ پابندیاں گیان واپی مسجد پر لگائیں، میرا بیان پھر نکلا تھا۔ میں کیا کروں، ذمہ داری کے پیش نظر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان آتا ہے اس لیے کہ میں کوئی ہوں، نہیں، آپ نے ذمہ داری دی ہے تو اسے انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بیان دیا کہ یہ ایک آدمی کے کہہ دینے سے، جبکہ سے عدالت نے ایک کمیٹی بنا دی تھی، کمیٹی کا بھی فیصلہ آنے نہیں پایا تھا کہ عدالت نے پابندی لگا دی، یہ عدالت کے منافی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی مسجد مندر کا مسئلہ آئے تو حکومت صرف یہ دیکھے کہ یہ زمین غصبی تو نہیں ہے، یعنی اگر غصبی زمین ہے تو بلڈوزر ضرور چل جائے، لیکن اگر پرچیز کی ہوئی ہے یا ڈونیٹ کی ہوئی ہے تو پھر کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے ہماری ہے۔ ڈونیٹ کرنے والے سے پوچھے اس نے ڈونیٹ کیوں کی، پرچیز کرنے والے سے پوچھے اس نے پرچیز کیوں کی۔ یہ ہماری خطا نہیں ہے کہ ہم نے زمین پر پرچیز کر کے مسجد بنا لی، یہ ہمارا حق ہے۔
چونکہ ہندوستان نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے، قانون نے اس بات کا ہمیں حق دیا ہے کہ ہم مسجد بھی بنائیں، ہم عبادت بھی کریں، ہم نماز بھی پڑھیں، ہاں کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے اسی لیے آپ لوگوں کو زحمت دی اور آپ لوگوں نے اچھی تقریریں کی، اچھے خیالات پیش کیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے انشاءاللہ شیعہ پسند اللہ بورڈ جو ہے وہ ایسے ہی اقدام کرے گا جس سے آپ مطمئن بھی رہیں اور ہمارے امن و سکون میں خلل بھی نہ پڑنے پائے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اقلیتیں ذاتی کر رہی ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک جملہ یاد آ گیا، اسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، چند روز پہلے کی بات ہے کہ اجودھیا سے 7 آدمی پکڑے گئے، 7 اسلامی لباس میں تھے، اقلیتی لباس میں تھے، لیکن وہ اقلیت کے تھے نہیں۔ ہم سرکار سے یہی کہا کرتے ہیں کہ دیکھیے جو فسادات ہوتے ہیں، بھائی اقلیت کیسے فساد کرے گی؟ اکثریت اقلیت کے بھیس میں آ کے فساد کرتی ہے اور اقلیت پر الزام لگا دیتی ہے۔ پریس میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری آواز حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کے صحیح معنوں میں آواز پہنچانے سے یہ مسائل جلد حل ہوں گے، اور اگر کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی